کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ انسان بالکل ٹوٹ چکا ہو، ہر دروازہ بند ہو چکا ہو، اور پھر صرف ایک دعا سب کچھ بدل دے؟ سوچئے، ایک ایسا لمحہ جب موت سامنے ہو، دشمن ہر طرف سے گھیر چکے ہوں اور زمین بھی اپنی نہ لگے، پھر ایک شخص صرف اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے۔ آخر وہ کون سی دعا تھی اور کیسے اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے پوری زندگی بدل دی؟ یہ واقعہ ہے اسلام کے سب سے عظیم موڑوں میں سے ایک، غزوہ بدر کا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان پہلی فیصلہ کن ٹکر تھی۔ ایک طرف کمزور بے سر و سامان مسلمان، صرف 313 افراد، اور دوسری طرف طاقتور، تیار اور غرور میں ڈوبی ہوئی قریش کی فوج، 1000 سے زیادہ لوگ۔ ظاہر ہے یہ جنگ انسانی حساب سے جیتنا ناممکن لگتا تھا، لیکن اس جنگ میں ایک ایسی دعا کی گئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی۔ مسلمان مدینہ سے نکلے، ان کے پاس نہ کافی ہتھیار تھے نہ سواریاں۔ کئی لوگ پیدل تھے، کچھ کے پاس صرف ایک تلوار، کچھ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان کا مقصد جنگ نہیں تھا، بلکہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا۔ لیکن اچانک حالات بدل گئے۔ قریش نے اپنی پوری فوج تیار کر لی اور جنگ کے لیے نکل پڑے۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا، ٹکراؤ سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ مسلمان ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں سے واپس جانا بھی آسان نہیں تھا۔ زمین سخت تھی، دل بے چین تھے، مگر ایمان مضبوط تھا۔ جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو منظر دیکھ کر روح کانپ اٹھی۔ قریش کے پاس گھوڑے تھے، زیادہ اسلحہ تھا، تجربہ تھا، اور سب سے بڑھ کر غرور تھا۔ دوسری طرف مسلمان کم تھے، کمزور تھے، لیکن ان کا سہارا صرف اللہ تھا۔ اس لمحے پر ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا ہم جیت سکتے ہیں؟ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا، کچھ نے جذبہ دکھایا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ جنگ انسانی طاقت سے نہیں جیتی جا سکتی تھی، یہ صرف اللہ کی مدد سے ممکن تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ دعا کی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا، اپنی امت کے لیے فکر تھی، اور اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک دعا کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر چادر اٹھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بس کیجئے، اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان سے فیصلہ ہونے والا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، تلواریں ٹکرانے لگیں، دھول اٹھی، آوازیں بلند ہوئیں، ہر طرف ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، اللہ اکبر۔ مسلمان اپنی پوری طاقت سے لڑ رہے تھے، لیکن ان کا اصل سہارا وہ دعا تھی جو کچھ دیر پہلے کی گئی تھی۔ پھر اچانک منظر بدلنے لگا، عجیب سی قوت محسوس ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہیں سفید لباس میں فوج نظر آئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی مدد نازل ہو چکی تھی۔ قرآن بیان کرتا ہے، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور فرشتوں کی مدد نازل کی۔ یہ صرف ایک وعدہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ جنگ کا رخ بدل چکا تھا، قریش کی طاقت ٹوٹ رہی تھی، ان کا غرور بکھر رہا تھا، اور وہ مسلمان جو کچھ دیر پہلے کمزور لگ رہے تھے اب غالب آ رہے تھے۔
70 سے زیادہ قریش کے سردار مارے گئے اور کئی قید ہو گئے۔ یہ صرف جیت نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک واضح پیغام تھا کہ جب بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر آپ کا رب سے رشتہ مضبوط ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، یہ یقین کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ جب سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر ہم سچے دل سے دعا کریں تو اللہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ بس ضرورت ہے صبر کی، ایمان کی اور یقین کی۔ اپنی زندگی میں دعا کو اپنا ہتھیار بنائیے اور یاد رکھیے، اللہ پر بھروسہ کبھی مت چھوڑیے۔